أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پردہ، حجاب، عورت کا غیر مردوں سے ستر چھپانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اوڑھنی کے بغل مار لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد خدمت گار جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی پردہ کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے ہیں۔ نیز ان کو حکم دو کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا اظہار ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اپنے گھروں میں جمی رہو اور اگلے زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اتنے میں ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آئے اور سیدھے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، کیا یہ نابینا نہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہمیں پہچانیں گے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ زمانہ جاہلیت میں پردہ اور حجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اسلام کے بعد جوں جوں مسلمانوں کے تمدن و معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکام نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت نے مسلمانوں کے شرم و حیا اور حفظ ننگ و ناموس کی پوری حد بند کر دی۔ عورت کا ستر سوائے چہرے اور ہاتھوں کے باقی پورا جسم، مثلاً کوئی مریضہ کسی طبیب کے زیر علاج ہو، یا کوئی عورت کسی مقدمہ میں قاضی کے سامنے بحیثیت گواہ یا بحیثیت فریق پیش ہو، یا کسی آتش زدہ مقام میں کوئی عورت گر گئی ہو یا پانی میں ڈوب رہی ہو، یا اس کی جان یا آبرو کسی خطرے میں مبتلا ہو تو پردے سے رخصت ہے۔ امام محمد ابن سیرین نے جب سورہ احزاب کی آیت 59 پر عمل کرنے کا طریقہ حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحارث سے دریافت کیا تو انہوں نے خود چادر اوڑھ کر بتایا اور اپنی پیشانی، ناک اور ایک آنکھ چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ جاہلیت میں اشراف کی عورتیں اور لونڈیاں کھلی پھرتی تھیں اور بدکار لوگ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مبارک دور سے لے کر 8ویں صدی تک ہر زمانے میں اس آیت کا ایک ہی مفہوم سمجھا گیا، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام طور پر مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ تو ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پردہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ پردہ کسی بھی برائی کے لیے نہیں ہے، یا پردہ کوئی بری چیز نہیں ہے، پردہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ ہم پردہ کریں گے تو ہم مسلمان کہلائی جائیں گی، اور اگر ہم پردہ نہیں کریں گی تو کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ مسلمان جا رہی ہے، یہ کون سے ملک سے جا رہی ہے، یہ کون ہے۔ لیکن اگر ہم نے پردہ کیا ہوگا تو سب کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور وہ آپ کو تنگ کرنے سے خبردار رہے گا، ڈرا رہے گا، اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں ایک مسلمان عورت کو
چھیڑوں یا میں مسلمان عورت کو کچھ بھی کہوں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ اکثر آج کل تو عام ہو چکا ہے، عبایا عام ہو چکا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر خواتین جو ہے نقاب نہیں کرتی، لیکن اگر نقاب ڈال لیں گی تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئیں اور چہروں کی وجہ سے بھی کوئی انہیں تنگ نہ کر سکے۔ اور اتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ ہماری امیاں جو ہوتی ہیں، مطلب میری امی بھی اسی طرح پردہ کرتی تھی کہ دوپٹہ بالکل اوپر گھونگھٹ نکال کے اور ایک آنکھ چھپا کے اور بس اس طرح سے کر کے سائڈ پہ کر کے دوپٹہ کر لیتی تھی۔ اور یقین جانے کہ یہ چیز بچپن میں ہم نے اتنی زیادہ دیکھی ہے کہ ہمیں رٹ گئی تھی کہ بس اس طرح پردہ تو صرف امی ہی کرتی ہیں اور کوئی تو اس طرح پردہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو بہت اچھا لگتا تھا اس ٹائم پہ بھی، اور ابھی بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میری امی کی یاد تازہ ہو گئی ہے اس بات سے۔ تو ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔